کشف الدجا بجمالہ حسن جمیع خصالہ صلوا علیہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں S48 نیوز HD۔ میں ہوں آپ کا میزبان اصغر علی حیدری۔ آج کے پروگرام اصلاح معاشرہ کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر خدمت ہے۔ آج ہم اصلاح معاشرہ کا جو پروگرام ہے اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں گے کہ دعوت اسلامی کا جو ایک اہم قدم ہے اس حوالے سے ہم بات کریں گے۔ ان کے بنائے ہوئے اسکول کی طرف ہم جائیں گے جو سیال موڑ پر موجود ہے۔ یہاں پر بچوں کو دینی تعلیم دی جاتی ہے اور دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے۔ تو ہم دیکھیں گے جو آج ہم پروگرام جو کر رہے ہیں اس پہ ہم آپ کو دکھائیں گے ان کے آفس کے حوالے سے، ان کے لائبریری کے حوالے سے، بچوں سے بھی بات کریں گے اور بچوں کے جو والدین ہیں وہ بھی ہوں گے، ان سے بھی ہم بات کریں گے، بچوں کے جو پرنسپل صاحب ہیں ان سے بھی ہم بات کریں گے۔ تو آئیے آپ کو لے چلتے ہیں فیضان سسٹم اسکول کی طرف اور چلتے ہیں وہاں پر، دیکھتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ دنیا سے ہٹ کر دین کی تعلیم جو ہے وہ بچوں کو کیسے دی جاتی ہے۔ آئیے آپ کو لے چلتے ہیں فیضان سسٹم اسکول کی طرف۔ جی ناظرین، اس وقت ہم آئے ہیں فیضان اسلامک سسٹم اسکول کے اندر کا حصہ جو ہے وہ ہم آپ کو دکھائیں گے، بچوں سے بھی بات کریں گے اور اس کے بعد کلاس روم میں بھی جائیں گے، کی لائبریری بھی دکھائیں گے اور وہ کتب بھی ہم دکھائیں گے کہ جو بچوں کو دینی طور پہ پڑھائی جاتی ہیں۔ آئیے چلتے ہیں لائبریری کی جانب۔ جی ناظرین، ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر اس وقت جو لائبریری ہے فیضان اسلامک اسکول سسٹم کی، تو ادھر ہم چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں پر کون سی کتب جو ہے وہ بچوں کو دینی پڑھائی جاتی ہیں۔ آئیے ہم چلتے ہیں لائبریری کی طرف۔ جی تو لائبریری میں ہم یہاں پر موجود ہیں، اس وقت ہم آپ کو دکھائیں گے یہاں پر جو رمضان المبارک کے حوالے سے جو کتاب پڑھائی جاتی ہے اس کا نام ہے فیضان رمضان المبارک۔ تو یہ دینی کتاب ہے، اس حوالے سے اور بھی جو دینی کتب ہیں وہ بھی ہم آپ کو دکھاتے ہیں، جیسا کہ تبرکات کا ثبوت، یہ بھی ایک دینی کتاب ہے، یہ بھی بچوں کو پڑھائی جاتی ہے یہاں پر تاکہ بچوں کی آخرت جو ہے وہ سنور سکے اور والدین جو ہے ان کو اس کا جو ہے زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ ثواب ملتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی ماشاءاللہ شعبان کے حوالے سے اگر بات کی جائے تو یہاں پر فیضان شعبان کے حوالے سے بھی کتب جو ہوتی ہیں وہ بھی پڑھائی جاتی ہیں، اور اگر بات کی جائے ائمہ معصومین کے حوالے سے تو 12 امام جو ہے ان میں سے جو ہے اماموں کے مختلف جو ان کی حالات زندگی ہے اس کے حوالے سے بچوں کو پڑھایا جاتا ہے کہ امام کہاں، کب ان کا ظہور ہوا، کب وہ ان کا کیا سسٹم تھا، انہوں نے دین کی تعلیم کیسے لوگوں تک پہنچائی، یہ بھی جو ہے یہ پڑھائی جاتی ہے۔ تو اس وقت میرے ساتھ جو ہے موجود ہیں ساجد اطاری صاحب جو ہے وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ ان کا جو ہے یہ کتب جو ہے سورہ یاسین بھی یہاں پر موجود ہے، حرس بھی ہے، یعنی ہر قسم کی جہاں دینی کتابیں جو ہیں وہ پڑھائی جاتی ہیں۔ تو اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب ساجد اطاری صاحب، ہم ان سے بات کرتے ہیں کہ ان کا بچوں کی تعلیم کے حوالے سے کیا کہنا ہے، دینی تعلیم کے حوالے سے، دنیاوی تعلیم کے حوالے سے، اور یہاں پر جو ہے بچوں کو کون کون سی تعلیم دی جاتی ہے، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ جی السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی سر، آپ یہ بتائیے گا کہ جو آپ کا یہ فیضان اسلامک اسکول سسٹم ہے اس میں آپ بچوں کو کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ جیسا کہ ہم نے لائبریری میں تو دیکھا یہاں پہ کافی ماشاءاللہ دینی کتب ہے، قرآن مجید ہے، تو اس حوالے سے آپ کا کیا کہنا ہے، آپ بچوں کو کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ الحمدللہ یہاں بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ بنیادی جو تعلیم ہے وہ الحمدللہ یہاں بچوں کو دی جاتی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو زیادہ تر ہمارا فوکس ہے وہ دینی تعلیم پہ ہے۔ الحمدللہ یہ لائبریری ہے، مختصر سی ہم نے لائبریری بنائی ہوئی ہے، یہاں بچے جو بڑے بڑے بچے ہوتے ہیں جو کچھ نہ کچھ مطالعہ کر سکتے ہیں وہ یہاں آ کر مطالعہ بھی کرتے ہیں، اور یہاں والدین آ کر بچوں کے جو ہیں وہ بھی الحمدللہ ان کتابوں سے مستفید ہو رہے ہیں الحمدللہ۔ جی یہ بھی بتائیے گا ساجد اطاری صاحب کے جو چھوٹے بچے ہیں ماشاءاللہ آپ کے پاس کس کلاس سے کس کلاس تک آپ لے کے جاتے ہیں؟ ہمارے پاس فی الحال جو اس وقت کلاسز چل رہی ہیں وہ پرے نرسری سے لے کر تیسری کلاس تک ہمارے پاس اس وقت الحمدللہ بچے موجود ہیں۔
تو کیا اس بچوں کو قرآن مجید کی جو تعلیم دی جا رہی ہے اس میں ناظرہ اور کوئی اور شعبہ حفظ وغیرہ کا بھی رکھا گیا ہے؟ الحمدللہ بچوں کو دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ ناظرہ قرآن پاک بھی تعلیم جو ہے وہ باقاعدہ الحمدللہ ہمارے پاس قاریہ باجی جو ہے وہ ہم نے ہائر کی ہوئی ہیں، وہ آتی ہیں ڈیلی، الحمدللہ اس کی پیریڈ چلتے ہیں اور وہ بچوں کو سب سے پہلے مدنی قاعدہ پڑھا رہے ہیں بچوں کو، مدنی قاعدے کے بعد انشاءاللہ پھر ساتھ ساتھ آگے ان کو ناظرہ قرآن پاک بھی پڑھائیں گے۔ یہ مدنی قاعدہ جو آپ پڑھاتے ہیں اس میں کیا کیا پڑھاتے ہیں؟ مدنی قاعدے میں بیسک تعلیم ہوتی ہے، الف با تا ثا، یہ بچوں کو سمجھایا جاتا ہے، سکھایا جاتا ہے، پھر اس کے بعد آگے بچوں کو ہجے کرنے سکھائے جاتے ہیں کہ کوئی کلمہ لکھا ہوا ہے تو اس کے ہجے ہم کیسے کریں گے، ہجے کر کے اس کو کس انداز سے پڑھیں گے، وہ اس کے جی مخارج کے ساتھ الحمدللہ تجوید کے ساتھ بچوں کو الحمدللہ قرآن پاک کی تعلیم بھی دی جا رہی ہے۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ جو اس وقت ساجد اتاری صاحب کا یہ کہنا ہے کہ بچوں کو سب سے پہلی جو تعلیم ہوتی ہے، جو حتیٰ کہ پوری جتنے بھی مسلم ممالک ہیں ان میں سب سے زیادہ پہلی جو ابتدائی تعلیم ہوتی ہے وہ قرآن پاک کی دی جاتی ہے۔ قرآن مجید جو ہے یہاں پر جو پڑھایا جاتا ہے، ابتدائی جو تعلیم ہے اس کی وہ تجوید کے ساتھ، مخارج کے ساتھ، تاکہ بچوں کو آگے جا کے تلاوت کرنے میں اور آگے جا کے جو ہے جیسا کہ بچوں کا ایک تلاوت کا یہاں پر مقابلہ کروایا جاتا ہے، اس میں جو ٹیسٹ لیے جاتے ہیں، ان میں جو میڈلز دیے جاتے ہیں بچوں کی حوصلہ افزائی کے لیے، وہ بھی سسٹم یہاں پر موجود ہے، کیونکہ بچے جب یہاں پہ صحیح تعلیم حاصل کریں گے تو ظاہری بات ہے آگے جا کے وہ اپنے اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی کتاب، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ نازل کی گئی کتاب قرآن مجید فرقان حمید کو، جس کی تعلیم ہی ضروری، اہم اور لازم ہے ہر مسلمان پر، کیونکہ آگے بھی قرآن مجید ہی جائے گا، ساتھ قیامت تک جو ہے وہ قرآن مجید ہی آپ کا ساتھی ہے۔ تو اس کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یہاں پر جو سسٹم کو چلایا گیا ہے، ان کا یہ کہنا تھا کہ بچے یہاں سے اگر شروع ہوں گے تو پھر آگے تک جو ہے وہ صحیح طریقے سے اللہ رب العزت کی نازل کی ہوئی کتاب کو صحیح طریقے سے پڑھ سکیں گے۔ تو آئیے اب ہم بچوں کی طرف چلیں گے، وہاں سے بچوں کے ساتھ گھل مل کر بیٹھیں گے بھی اور ان سے ہم بات بھی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم نرسری کی طرف جائیں گے کہ نرسری کے جو بچے ہیں ان کی تعلیم کیا ہے، ابھی اس وقت جو ہے وہ کتنی تعلیم حاصل کر چکے ہیں، یہ ہم آپ کو بتائیں گے۔ آئیے چلتے ہیں بچوں کی طرف۔ جی ناظرین، اس وقت ہم جو ہے بچوں کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، بچوں سے ہم بات کریں گے، بچوں سے ہم کچھ سنیں گے اور بچوں کی حوصلہ افزائی بھی کریں گے۔ تو بچوں کی بات سنتے ہیں۔ بچوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ تو اس وقت ننھے منھے بچے جو ہیں میرے ساتھ موجود ہیں، بچوں سے ہم بات کریں گے، بچوں سے ہم پوچھیں گے۔ آئیے ہم بچوں سے کچھ پوچھتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ کیا؟ طیبہ۔ طیبہ۔ تو آپ یہاں پر پڑھتے ہو؟ بیٹا آپ یہاں پہ پڑھتے ہو نا؟ اچھا ماشاءاللہ۔ یہ چھوٹی سی بچی ہے جی طیبہ، تو یہ بھی یہاں پہ جو ہے نا یہاں پر پڑھتی ہیں۔ تو ابھی اور بھی بچے یہاں پر موجود ہیں، ان سے ہم بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام۔ بیٹا اونچی آواز میں بولیں، کیا نام ہے آپ کا؟ عروج فاطمہ۔ عروج فاطمہ، ماشاءاللہ۔ کیا بیٹا پڑھ رہے ہو آپ؟ اچھا، یہ کتابیں پڑھ رہے ہو، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ یہ جی اس وقت جو ہے میرے پاس بچوں کی جو اس وقت بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے، اس حوالے سے والدین کے ساتھ کیسے پیش آنا ہے، والدین کے ساتھ کیسے آپ نے بات کرنی ہے، اس حوالے سے بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے اور بچوں سے بھی بات کرتے ہیں۔ السلام علیکم بیٹا۔ وعلیکم السلام بیٹا۔ کیا حال ہے بیٹا؟ الحمدللہ رب العالمین۔ الحمدللہ رب العالمین، ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے کہ آپ کا نام کیا ہے بیٹا؟ مائی نیم از ام رومان۔ کیا بولا؟ مائی نیم از ام رومان۔ ام رومان، ٹھیک ہے ماشاءاللہ۔ بیٹا آپ کا کیا نام ہے؟ عتیزہ۔ کون سی کلاس میں پڑھ رہی ہو؟ نرسری۔ نرسری میں۔ تو یہ بچوں کی جو ہے ہم نے دیکھا بچوں کے جو سسٹم جو انہوں نے بنایا ہے، فیضان اسلامک اسکول سسٹم جو ہے ان کا، اور اب ہم بچوں کی طرف جائیں گے۔ یہ چھوٹی چھوٹی پھول جیسے بچے، بہت پیارا محسوس کر رہا ہوں۔ دیکھنے والے ناظرین آپ بھی ماشاءاللہ دیکھ کر کیا محسوس کریں گے یہ بھی دیکھیے گا۔ اور ہم اب چلتے ہیں بچوں کی طرف، ان سے بھی ہم کچھ سنتے ہیں۔ بچیوں سے ہم نے بات کر لی ہے، یہ ہمارے سرمایہ ہے ملک پاکستان کا۔ تو آئیے ہم بچوں کی طرف چلتے ہیں، بچوں کی کلاس کی طرف۔ جی تو اب ہم چلیں گے بچوں کی طرف۔
کہ بچوں سے بھی ہم بات کریں گے, بچوں میں بیٹھیں گے, بچوں سے بھی کلمہ بھی سنیں گے اور تعلیم کے حوالے سے بھی بات کریں گے, ان کے نام پوچھیں گے. آئیے اب چلتے ہیں بچوں کی طرف. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بچوں کیسے ہو؟ کیسے ہو بیٹا؟ کیسے ہو؟ سب ٹھیک ہو؟ اچھا جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ یہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی جو ہے نا, آپ بیٹھ جاؤ بیٹا, بچوں کے جو انداز ہے یہ ہے دینی تعلیم. جب بچے ابتدا میں ایسی تمیز, ایسا سلیقہ, ایسی چیزیں سیکھیں گے تو میرا خیال ہے کہ یہ آگے جا کے اپنے والدین کی خدمت کریں گے. بچے خراب کب ہوتے ہیں؟ بچے جو ہوتے ہیں وہ کب جا کے اپنے والدین کا جو کہنا نہیں مانتے, جب ان کو تعلیم اچھی نہیں دی جاتی. تو آئیے ہم بچوں سے ہم بات کرتے ہیں کہ یہ جو بچہ فیضان اسلامک سسٹم اسکول میں پڑھ رہے ہیں وہ کیسے ہیں. ابتدا میں ہم نے آپ کو دکھایا, جب میں انٹر ہو رہا تھا تو بچے نے اٹھ کے استقبال کیا کہ کوئی بڑا آیا. تو یہ بڑوں کی تمیز جب تک بچے نہیں سیکھتے, بڑوں کا ادب نہیں سیکھتے, تو میرا خیال ہے کہ معاشرہ جو ہے وہ صحیح طریقے سے ہے پروان نہیں چڑھ پائے گا. ابھی ہم بچوں سے بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاء اللہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد اسیب. محمد اسیب. تو پہلا کلمہ سنائیں گے آپ؟ جی سنائیں بیٹا. پہلا کلمہ طیب میں پاک الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاء اللہ. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ناظرین ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بھی شیئر کرتا چلوں, آپ کو یہ بھی, جو دنیا دیکھ رہی ہے مجھے, ان سے بھی میں یہ بات کرنا چاہوں گا. ساتھ ساتھ یہ میں بتاتا چلوں کہ یہ بچے ہیں, دنیا کی تعلیم جب انگلش سسٹم میں آپ بچوں کو داخل کرتے ہیں تو انہوں نے یس نو ہی کہنا ہوتا ہے. لیکن جو اگر آپ دینی تعلیم کے لیے بچوں کو دینی اسکول میں اگر داخل کروائیں گے تو اس کا رزلٹ یہ ہوگا. یہ چھوٹا سا بچہ ہے جس نے یہ بتایا کہ پہلا کلمہ طیب, اور طیب میں نہ ہوتا ہے پاک. پھر اس نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کلمہ پورا سنایا. اور بھی ہمارے ساتھ بچے موجود ہیں, ان سے بھی ہم جو ہے وہ کلمہ سنیں گے. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام. دیکھیں کیمرے کی طرف. کیا نام ہے آپ کا؟ محمد عدیل. محمد عدیل. کلمہ سنائیں گے بیٹا؟ جی سنائیں. پہلا کلمہ طیب میں پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول. ماشاء اللہ جی. یہ بھی بچہ جو اس وقت عدیل بچہ ہمارے ساتھ, چھوٹا سا بچہ ہے, اس نے بھی کلمہ سنایا. اور دیکھیں بچوں, جب آپ گھر میں جاتے ہو, میں آپ سب سے پوچھ رہا ہوں, جب آپ گھر میں جاتے ہو, گھر میں جب داخل ہوتے ہو, اپنے والدین کے پاس جاتے ہو, تو سب سے پہلے کیا کہتے ہو؟ ناظرین آپ نے دیکھا کہ بچے جب گھر میں انٹر ہوتے ہیں چھٹی کے بعد, تو سب سے پہلے وہ کیا کہتے ہیں؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ سلامتی ہو تم پر اور اللہ کی برکتیں نازل ہوں آپ پر. جو بچے اپنے والدین کے لیے برکتوں کا اللہ سے التجا کر رہے ہیں, وہ بچے آگے بڑے ہو کر کیا کریں گے, یہ آپ سوچیں کہ آپ نے کیا کرنا ہے. S48 نیوز آپ کو دکھا رہا ہے, اور انشاءاللہ ہم بار بار دکھاتے رہیں گے کہ اصلاح معاشرہ کے لیے آپ کو کچھ نہ کچھ کرنا چاہیے, آخرت کے لیے کچھ کرنا چاہیے. یہ زندگی, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے کہ یہ کب ختم ہو جاتی ہے, یہ موت کی امانت ہے. آئیے اور بچوں سے بھی بات کرتے ہیں. السلام علیکم بیٹا. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد سبحان. محمد سبحان. تو آپ پہلا کلمہ سنائیں گے؟ جی بسم اللہ سنائیں بیٹا. پہلا کلمہ طیب میں پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول. ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ. یہ چھوٹے چھوٹے بچے بھی ننھے منھے میرے ساتھ موجود ہیں, ان سے بھی ہم بات کریں گے. یہ ہمارے ساتھ ایک چھوٹا سا بچہ ہے. بیٹا السلام علیکم, کیا نام ہے آپ کا بیٹا؟ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. بیٹا کیا نام ہے آپ کا؟ محمد حسین. محمد حسین. محمد عزیر بچہ میرے ساتھ موجود ہے, ہم ان سے کلمہ سنیں گے. بیٹا کلمہ سنائیں. پہلا کلمہ طیب من پاک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ جی. بچے نے کلمہ سنایا جی. اب ہم چلیں گے
دوسری کلاس کی جانب وہاں پر جو بچے ہیں وہاں کی کیا صورتحال ہے. یہ تھی پریپ نرسری جس کو ہم نے آپ کو دکھایا. ناظرین پوری دنیا دیکھ رہی ہے, یہ ہے دینی تعلیم, اسے کہتے ہیں دین. دنیاوی تعلیم کی کتب بھی ان کے پاس موجود ہے. یہ میں آپ کو دکھاتا ہوں, یہ دیکھیں, یہ دنیا کی دنیاوی تعلیم کی اردو کی کتاب ہے. یہ دنیاوی بھی تعلیم یہاں پر دی جاتی ہے. لیکن جس چیز سے میں امپریس ہوا ہوں, جس چیز پہ مجھے چونکا دینے والی بات سب سے بڑی, اور آپ لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ چونک جائے, ضرور چونکیں. کیوں کہ جب چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ان کو سلام کا پتہ ہے کہ ہم نے کیا. بعض اوقات لوگ کہتے ہیں, بڑے بڑے لوگ جو ہوتے ہیں, گاڑیوں والے ہوتے ہیں, بڑے بڑے بنگلے والے ہوتے ہیں, لیکن وہ کیا کہتے ہیں, السلام علیکم. لیکن ان کو یہ نہیں پتا کہ وہ اس کا ترجمہ ہی نہیں جانتے, اس کا مطلب ہی نہیں جانتے. اب چھوٹے بچے ہیں, وہ کیا کہتے ہیں, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, یعنی تم پر سلامتی بھی ہو, اللہ کی برکتیں بھی نازل ہوں. آئیے ہم چلتے ہیں آگے اور کلاس کی طرف, وہاں پر بھی ہم جائیں گے. دیکھتے رہیے S48 نیوز. آئیے ہم چلتے ہیں, آپ کو بڑی کلاس کی طرف لے کے جائیں گے. جی اب ہم آئے ہیں دوسری کلاس میں, یہاں پر دیکھتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. بچوں کیسے ہو؟ ٹھیک ہے. آئیے ناظرین آپ کو دکھاتے ہیں. بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ہم بات کریں گے, بچوں کے ساتھ مل کر ہم بات کریں گے. ابھی ہم بچوں کے ساتھ میں ابھی بیٹھنے لگا ہوں, تو بچوں سے کچھ سنتے ہیں, دکھاتے ہیں آپ کو دین کیا ہوتا ہے. آئیے. السلام علیکم بیٹا, ادھر آ جائے. کیا نام ہے آپ کا؟ میرے پیارے بیٹے کا نام کیا ہے؟ My name is Arwa Alima. اروا علیمہ. تو اس بچی سے ہم کلمہ بھی سنیں گے اور قصیدہ بردہ شریف بھی سنیں گے. ناظرین بچی کی یہی دیکھ کے, بیٹا ذرا کھڑے ہو کے دیکھنا, دکھانا. یہ چھوٹی سی ننھی منی بچی ہے, یہ چھوٹا سا پھول ہے, یہ پیاری سی کلی ہے, اس سے ہم کچھ سنتے ہیں. بیٹھ جائیں بیٹا. بیٹا کلمہ سنائیں. پہلا کلمہ طیب. طیب میں نے پاک, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. ماشاءاللہ. جی ناظرین آپ نے دیکھا, آپ نے کلمہ سنا. ابھی ہم اسی بچی سے جو ہے قصیدہ بردہ شریف سنیں گے. مولا یا صلی وسلم دائمن. جی بیٹا سنائیں. مولا یا صلی وسلم دائمن آبادن علی حبیبک خیر خلق کلہم. مولا یا صلی وسلم دائمن آبادن علی حبیبک خیر خلق کلہم. محمد سید الکونین وثقلین. محمد سید الکونین وثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولا یا صلی وسلم دائماً آباداً علی حبیبک خیر الخلق کل. جزاک اللہ. کیا بات ہے. دیکھیں ناظرین, آپ نے دیکھا کہ بچی کی یہی دیکھیں اور بچی کی تعلیم دیکھیں. یہ لمحہ فکری ہے انسانی زندگی کے لیے, وہ انسانی زندگی جس کا کوئی بھروسہ نہیں. تو آج ہم نے جو پروگرام کیا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے, تو اس میں ہم نے آپ کو دکھایا بچوں کی لائبریری, بچوں کے ساتھ باتیں کی. حقیقت بات ہے, اگر میرے دل سے پوچھا جائے تو میرا دل نہیں کر رہا کہ میں یہاں سے اس پروگرام کو وائنڈ اپ کروں یا یہاں سے میں اٹھ کے جاؤں.
میرا دل یہی چاہ رہا ہے کہ میں بچوں کے ساتھ باتیں کروں, ان سے دینی باتیں سنوں, انہی کے ساتھ دینی باتیں کرتا رہوں, کیونکہ ایک دل کو جو سرور آیا ہے, جو ایک انسان کو دلی سکون ملا ہے آج کے اس پروگرام میں, میرا خیال ہے کہ باقی بھی پروگرام ہوں گے, لیکن اس سے بڑھ کر میرا خیال ہے کہ میں پروگرام جو ہے اس سے بڑھ کر نہیں کر پاؤں گا. ظاہری بات ہے, بچے ہیں, جن بچوں کا یہ حال ہے, ان بچوں کا یہ سسٹم ہے, تو یہ اپنے والدین کے لیے باعث رحمت ہے. یہ بچیاں ہیں, یہ باعث رحمت ہے. بچے باعث نعمت ہوتے ہیں, یہ باعث نعمت. اب میرا خیال ہے کہ میں یہاں پر آیا ہوں, میں نے جو کچھ دیکھا ہے اس میں ناظرین, یہ بچے اپنے والدین کے لیے باعث رحمت ہے. بچے بھی باعث رحمت ہیں, کیونکہ جب بچے نیک کام کریں گے والدین کو ثواب ملے گا. تو آج ہم پروگرام کو وائنڈ اپ کرنے سے پہلے ہم چلیں گے ان کے مین آفس کی طرف. وہاں پر جو ہے ان کے جو ایڈمن صاحب ہیں ساجد اطاری صاحب, ان سے ہم بات کریں گے, اور مزید اس کو آگے لے جانے کے لیے وہ کیا اقدامات کر رہے ہیں, اور مزید اس سے آگے کتنی کلاسیں ہوں گی, تو اس حوالے سے ہم ان سے بات کریں گے. ایسے سکولوں کو ترجیح دینی چاہیے ناظرین, ایسے سکولوں میں بچوں کو داخل کروانا چاہیے, نہ کہ ممی ڈیڈی والے سکولوں میں. وہ جب انگریزی پڑھتے ہیں تو بچے ساری بات کرتے ہیں, تو والدین جب بچے سے کوئی سوال کرتے ہیں تو پھر بچے یہی کہتے ہیں سوری. سب سے بڑی بات ہے سوری, میں یہ نہیں کر سکتا. لیکن ان بچوں نے جب بڑا ہونا ہے, انہوں نے اپنے والدین کی خدمت کرنی ہے, تو انہوں نے اپنے والدین سے کیا کہنا ہے کہ بابا جان یا امی جان, یہ جو آپ بات کر رہے ہیں, یہ اگر اس طریقے سے سوچا جائے, دین کے طریقے سے سوچا جائے تو وہ بہتر ہوگی. آئیے اب ہم چلتے ہیں مین آفس کی طرف. وہاں پر ان کے جو ایڈمن صاحب ہیں ساجد اطاری صاحب, ان سے ہم بات کریں گے. چونکہ پرنسپل صاحب جو ہیں وہ آج کسی میٹنگ کے حوالے سے وہ چھٹی پہ ہیں. ہارون صاحب جو ہیں, ہارون اطاری صاحب, انشاءاللہ جب وہ آئیں گے ان سے بھی بات ہو جائے گی. لیکن آج جو ہے چونکہ اس کا سسٹم کو جو چلا رہے ہیں وہ ساجد اطاری صاحب ہیں, ان کے پاس ان کے آفس چلتے ہیں اور ان سے ہم بات کریں گے کہ ان کا آگے جو ہے مزید ان کلاسوں کو بڑھانے کا جو اقدامات ہیں وہ کیا ہیں. چلتے ہیں مین آفس کی طرف. جی ناظرین, جیسا کہ آج کا پروگرام جو آپ کو ہم نے دکھایا اصلاح معاشرہ کے حوالے سے, فیضان اسلامی سسٹم سکول میں سیال موڑ پر جو اس وقت موجود ہے, بچوں کو تعلیم دی جا رہی ہے, تو وہاں پر جو ہم نے آپ سے باتیں شیئر کی ہیں, ابھی بچوں کے والدین یہاں پر موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ انہوں نے بچوں کو یہاں پر داخل کروایا ہے, ایڈمٹ کروایا ہوا ہے. یہ بچے جو ہیں اس وقت یہاں پر تو تعلیم حاصل کر رہے ہیں, اس حوالے سے تو والدین کیا محسوس کر رہے ہیں, چونکہ انگلش میڈیم میں ہوتے تو کیا محسوس کرتے, اب اگر یہ دینی سکول میں اگر داخل ہے تو اب یہ کیا محسوس کر رہے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ بچوں کے والدین موجود ہیں, ہم ان سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی والسلام. سر کیا حال ہے, ٹھیک ٹھاک؟ جی الحمدللہ. تو سر بتائیے گا کہ آپ بچوں کو فیضان اسلامک اسکول سسٹم جو ہے اس میں آپ نے داخل کروایا, تو آپ کیا محسوس کر رہے ہیں دینی تعلیم کے حوالے سے, دنیاوی تعلیم کے حوالے سے, یہ ہمیں آگاہ کیجیے. جناب الحمدللہ ہم تو بہت خوش ہیں اس بات پہ کہ ہم نے اس سکول کا انتخاب کیا. اس میں دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی دی جاتی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں اور الحمدللہ ان کا اخلاقیات کے لحاظ سے بھی بہت اچھا محسوس کرتے ہیں, بہت مؤدب بھی ہو گئے ہیں. کلمہ اور باقی دینی تعلیم دنیاوی سب اچھا چل رہا ہے. ہم تو بہت خوش ہیں اور والدین سے بھی یہ کہیں گے کہ وہ بھی اپنے بچوں کو ادھر ہی داخل کرائیں. انشاءاللہ دنیا اور آخرت میں اس کا فائدہ ہوگا ان کے لیے. جی ناظرین, آپ نے دیکھا کہ ہم بچوں کے والدین سے بات کر رہے ہیں. ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اس وقت جو بچوں کو یہاں پر اسکول میں داخل ہم نے جو کروایا ہے نا, تو ہم ایک ٹھنڈک سی محسوس کر رہے ہیں, ایک چین سا محسوس کر رہے ہیں. اگر یہی بچے انگلش میڈیم میں ہوتے تو شاید ہو سکتا ہے کہ اس سے بڑھ کر شرارتی ہوتے. اور بھی والدین یہاں پر موجود ہیں, ان سے ہم بات کرتے ہیں کہ وہ کیا محسوس کر رہے ہیں بچوں کو یہاں پر داخل کروا کے. السلام علیکم سر. وعلیکم السلام.
جی سر بتائیے گا کہ آپ بچوں کو یہاں پر داخل آپ نے کروایا تو آپ کیا محسوس کرتے ہیں دینی تعلیم کے حوالے سے دنیاوی میں؟ سر بچوں کو ہم یہاں پہ داخل کروا کے اپنے آپ میں بہت مطمئن ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ان کی بیسک جو ہے نا وہ دین اور اسلام پہ چل کے ساتھ وہ دین کی باتیں سیکھ رہے ہیں، ساتھ وہ دنیا داری کی سیکھ رہے ہیں، انگلش بھی سیکھ رہے ہیں، اردو بھی سیکھ رہے ہیں اور دین کی جو علم ہے وہ بھی سیکھ رہے ہیں۔ تو ہم تو بیسیکلی یہ نا بڑے مطمئن ہیں اس بات پہ کہ ہمارے بچے جو ہیں وہ ایک اچھے نظام میں پرورش پا رہے ہیں اور تعلیم حاصل کر رہے ہیں اور پروان چڑھ رہے ہیں۔ آپ یہ بتائیے گا کہ ساتھ یہ دنیاوی تعلیم جو ہے اس میں دینی تعلیم جو ہے وہ بھی دی جا رہی ہے؟ جی بالکل، یہاں پہ دینی تعلیم بھی محسوس کر رہے ہیں کہ دینی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے لازم ہے؟ جی بالکل، کیوں نہیں ہے، دینی تعلیم ہمارے بچوں کے لیے بہت لازم ہے، کیونکہ دین کے بغیر تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بڑے ہوں گے جتنا بھی پڑھ لکھ جائیں گے، جب ان کو دین کے بارے میں نہیں معلوم تو دنیاوی تعلیم لینے کا ان کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو الحمدللہ یہاں پہ دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم جو دی جاتی ہے ہم اس چیز سے بہت مطمئن ہیں، بہت مطلب بہتر نظام ہے یہاں پہ۔ بچوں کا جو بیسک ہے وہ جب بیسک ٹھیک ہوگی تو آگے چل کے وہ بہت بہتر ہو جائیں گے دنیاوی اور دینی دونوں تعلیم میں۔ تو ہم تو یہی کہیں گے کہ جی بچوں کے والدین کو اس چیز پہ سوچنا چاہیے، کیونکہ ہمارے جو آج کل کے انگلش میڈیم سکول بنے ہوئے ہیں یا جتنے بھی بڑے بڑے ناموں کے سکول بنے ہوئے ہیں وہاں پہ صرف وہ انگلش کو ہی زور دیتے ہیں، دینی تعلیم کو انہوں نے مطلب کہ بالکل پیچھے پھینک دیا ہے۔ جو ہماری بیسک ہے اس کو پیچھے پھینک دیا ہوا ہے، جو ہماری بیسک نہیں ہے اس کو وہ آگے لے کے آ رہا ہے کہ جی بچوں کو ہم یہ سکھا رہے ہیں، جبکہ ہمیں یہ سوچنا چاہیے کہ ہم نے بچوں کو دنیاوی کے ساتھ دینی تعلیم بھی دینی ہے، اور جو یہاں پہ ہمیں بچوں کو مل رہی ہے۔ تو ہم یہاں پہ بہت خوش ہیں بچوں کو داخل کروا کے اور بہت مطمئن بھی ہیں جی، اور ہماری دعا ہے کہ یہ ادارہ جو ہے یہ اسی طرح بچوں کو تعلیم دیتا رہے جی، دنیاوی اور دینی، اور یہ بچے پروان چڑھتے رہے یہاں پہ۔ تو باقی والدین سے بھی یہی ہے کہ جی وہ اس چیز پہ سوچیں اور اپنے بچوں کو یہاں پہ داخل کروائیں اور ان کے بہتر مستقبل کے بارے میں سوچیں۔ جی ناظرین، آپ نے دیکھا کہ بچوں کے والدین کا کیا کہنا ہے۔ اگر ایسے والدین ہوں گے تو اولاد نیک ہوگی، تعلیم ان کی نیک ہوگی۔ جیسا کہ میرے پیارے بھائی یہ بتا رہے تھے کہ جب ہماری بنیاد ہی غلط ہوگی تو اس کی پوری بلڈنگ ہی غلط ہو جائے گی۔ ان کا کہنے کا یہ مقصد تھا کہ جب ہماری بنیاد ہی دینی تعلیم ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم اللہ کو وحدہ لا شریک ماننے والے ہیں، محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا ہم نے کلمہ پڑھا ہے، قرآن مجید ہماری کتاب ہے، کعبہ ہمارا قبلہ ہے۔ ان چیزوں کو جب ہم ابتدائی تعلیم میں بچوں کو نہیں سکھائیں گے تو میرا خیال ہے کہ جیسا کہ میرے پیارے بھائی بتا رہے تھے، پھر ہمیں اس زندگی کا، اس تعلیم کا کوئی حق حاصل نہیں کہ جب بچوں کو یہ بھی نہ پتہ ہو کہ والد صاحب بلا رہے ہیں۔ جیسا کہ میں الحمدللہ اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں 750 مرتبہ نماز کا حکم دیا، ساتھ یہ بھی اللہ رب العزت نے حکم دیا کہ نماز جنت کی کنجی ہے۔ ناظرین، نماز جنت کی کنجی ہے، لیکن والدین کی عظمت، والدین کا ادب، اس کے بارے میں بھی اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ جب تم نماز پڑھ رہے ہو، ایک فرض ہے وہ تم پڑھ رہے ہو، اگر تمہیں والد آواز دیتا ہے نماز کو چھوڑ کر پہلے والد صاحب کی بات سنو، والدہ بلاتی ہے پہلے والدہ کی بات سنو، پھر اپنے اللہ رب العزت کے ہاں سجدہ ریز ہو۔ یہ عزت ہے والدین کی، یہ مقام ہے والدین کا۔ یہ کب سیکھیں گے؟ جب ہماری بنیاد اچھی ہوگی، جب ہماری تعلیم دینی ہوگی، جب ہماری بیس اچھی ہوگی، ہماری بنیاد اچھی ہوگی، تو ہمیں پتہ چلے گا کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ ہمارے والدین جنہوں نے ہمیں پالا پوسا، 9 ماہ جو ہے بیٹے کو اپنی کوکھ میں رکھتی ہے، بچی ہو بچہ ہو، لیکن وہ نافرمان کب ہوتے ہیں بڑے ہو کر؟ جب ان کو دینی تعلیم نہیں دی جاتی۔ دعوت اسلامی کا یہ بڑھتا ہوا قدم
सलाम पेश करते हैं हम। और सबसे बड़ी बात, जितने मेरे दोस्त, जितनी नाजरीन आप देख रहे हैं, उससे एक बात मैं आपसे करना चाहूँगा कि ये दावत इस्लामी का वाहिद इदारा है जो तफरकाबाजी से हटकर है। इसमें किसी किस्म की फ़िरका वारियत नहीं है। इन चीज़ों को इन्होंने इग्नोर कर दिया है, छोड़ दिया है। फ़कत इनका मकसद है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के दीन की तरफ बच्चों को, लोगों को इस चीज़ की तरफ दावत देना। अगर एक बात सुनकर एक बंदा ही अगर नमाजी हो जाता है, उसकी औलाद नेक हो जाती है, तो इनके लिए ये अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में बहुत बड़ा सिला है। नाज़रीन, बातें तो होती रहेंगी इंशाल्लाह। तो अब अभी हम बात करेंगे यहाँ के जो एडमिन हैं साजिद अतारी साहब, उनसे हम बात करेंगे कि वो इसको मज़ीद आगे कितना लेके जाना चाह रहे हैं। तो साजिद अतारी साहब से हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी सर, बताइएगा कि आपके इसको मज़ीद आगे ले जाने का क्या सिस्टम है, क्या इक़दाम आपने किए हैं, आगे इसको मज़ीद आगे कितना आगे ले जाना चाहते हैं? मैं सबसे पहले तो S48 न्यूज़ का चैनल का बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों ने ख़ुसूसी वक्त निकाला। और मैं अर्ज़ इसमें ये करना चाहूँगा कि अल्हम्दुलिल्लाह ये कोई लोकल स्कूल नहीं है कि एक दो बंदे का कोई स्कूल है, इसमें कोई किसी का कोई मुश्तरका खाता तो नहीं है। ये एक तंजीम का स्कूल अल्हम्दुलिल्लाह है। और दावत इस्लामी आप जानते हैं अल्हम्दुलिल्लाह छुपी रुस्तम तो है नहीं, शीशे की तरह अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों के सामने है। दावत इस्लामी किस अंदाज से दीन का अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रही है। अब इस वक्त फलाई कामों में भी आप देख लें कि अभी सैलाब ज़दगान के हवालों से दावत इस्लामी ने किस अंदाज से मदद की। अल्हम्दुलिल्लाह मज़ीद भी मदद इस वक्त जारी हो सारी है। और इस स्कूल को इंशाअल्लाह करीम हमारा ये पूरा माइंड है, और जो हमें हदफ दिया गया है मरकज़ की तरफ से, हेड ऑफिस की तरफ से, इंशाअल्लाह इसको हमने मिडल तक लेके जाना है इंशाअल्लाह करीम। जी जी नाजरीन, आज के प्रोग्राम में आपने देखा इस्लाह मुआशरा में जो हर हफ्ते S48 न्यूज़ पर नशर किया जाता है, तो उस हवाले से हम बात करना जो है वो इससे बढ़कर और कुछ नहीं, ना इससे बढ़कर मैं बात कर सकता हूँ। आज के प्रोग्राम में आपने देखा फिज़ान इस्लामिक स्कूल सिस्टम जिसमें दीनी तालीम दी जाती है। तो इंशाअल्लाह इसी प्रोग्राम को यहीं पर वाइंड अप करते हुए आपसे इजाज़त चाहूँगा, और साथ आपको ये भी एक अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की जो हुक्म और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का जो फरमान है वो ज़रूर सुनाता जाऊँगा कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, कि हर एक ज़ीरू ने मौत का ज़ायक़ा जो है वो चखना है। तो आखिरत की फ़िक्र करें, क्योंकि ज़िंदगी जितनी भी इंसान की गुज़र जाती है वो तो गुज़र ही जाती है, लेकिन मौत का कोई पता नहीं कि मौत कब आ जाए, क्योंकि ज़िंदगी मौत की अमानत है। जिस वक्त भी वो अपनी अमानत वापस लेना चाहे वो ले सकती है। तो खुदारा दीन के ऐसे काम कर जाएं जो आपके लिए कब्र में भी, जान कुनी के वक्त भी, आखिरत में भी जो आपके साथी हों। आपके साथ सिर्फ अमल जाएगा, आपके साथ वो सवाब जाएगा, आपके साथ वो चीज़ें जाएंगी जो लोगों के साथ आपने नेकी की होगी। अमल से ज़िंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी, ये डॉक्टर अल्लामा इकबाल साहब का शेर जो था ये इसी चीज़ पे फोकस करता है। नाजरीन, अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ दोबारा हाज़िर होंगे। उस वक्त तक के लिए अपने मेज़बान असगर अली हैदरी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। देखते रहिए S48 न्यूज़, हर खबर तहकीक के साथ।